Assalamu alaikum, dear students. Hope you people are fine and doing well. And I hope that you people are constantly making notes what I am teaching here, what I am delivering to you people. اور نوٹس جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. یہ آپ کے جو اسائنمنٹس آپ کو دی جائیں گی اس میں بڑے کام آئیں گے. اس کے علاوہ جو ایگزامز ہوں گے آپ کے اس میں نوٹس بہت زیادہ کام آئیں گے. آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی ملیں گے along with every lecture. But you know those handouts would be very crisp kind of handouts. اس میں جو آپ کے نوٹس ہیں ان کا زیادہ کام ہوگا. آپ نوٹس سے زیادہ آپ ہیلپ لیں گے. These were some instructions for today. پچھلا ہم نیوز ویلیوز کر رہے تھے. نیوز کا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیوز کی ہم نے ڈیفینیشنز کی, نیوز کے بارے میں مختلف جو لوگوں کی رائے ہے, اوپینینز ہیں, we have covered all those things. And afterwards we touched upon the news values کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو ایک عام واقعے کو خبر بناتے ہیں اور آپ انہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک تو ہم کریں گے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو خبر کو ایک اچھی خبر بناتے ہیں. وہ اس کے سٹائل سے متعلقہ ہے. نیوز ایلیمنٹس کہ نیوز کے وہ خبر کے کون سے ایلیمنٹس ہیں کہ جو خبر کو کسی بھی عام واقعے کو جب ہم ایک خبر کی صورت میں لے کر کے آتے ہیں اور پھر جب اسے آپ رپورٹ کرتے ہیں, اسے لکھتے ہیں, تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس خبر کو لکھتے ہوئے. اس کے علاوہ آج ہم کریں گے میگنیٹیوڈ آف نیوز کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو کسی بھی واقعے کو بہت بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں یا بہت چھوٹا کر دیتے ہیں. اس کی جو اہمیت ہے, اس کی جو امپورٹنس ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض خبریں ایسی ہیں کہ جو ہیڈ لائنز کی صورت میں اپیئر ہوتی ہیں. نیوز بلیٹن میں سب سے پہلے خبر آتی ہے, اس کے بعد ایک ترتیب ہوتی ہے. تو وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو خبر کو ایک مخصوص جو ترتیب ہے وہ دیتے ہیں, یہ ہم کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ چیزیں کریں گے جو ہم نے ابھی تک نہیں کی, پچھلا جو ٹاپک ہے نیوز ویلیوز, اس کی چند ایک ویلیوز ویری امپورٹنٹ جو رہ گئی تھی پچھلے لیکچر میں, وہ آج ہم پوری کریں گے. یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ آج ہم نے کون سی نیوز ویلیوز کرنی ہے. اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا ایک ریکیپ جو ہے وہ بھی ہم لیں گے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا. نیوز ویلیوز کو ان جنرل ہم ڈسکس کریں گے. دس از ویری مچ نیسسری فار یو پیپل ٹو کیپ دا تھنگس ان یور مائنڈ. Today's news value is consequence. Consequence, you know that results in future. You do something today and the action which you have done today, you get the results in future. Consequence کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم ایک نیوز ویلیو کے طور کے اوپر کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خبریں ایسی آتی ہیں نیوز پیپرز میں یا نیوز بلیٹنز میں, ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ, کہ مخصوص اعلانات ہوتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے کچھ پالیسیز کا اعلان کرتی ہے جو آنے والے دنوں میں جن کے اوپر عمل ہونا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس سے جو عوام ہیں یا جو لوگ ہیں ان کی بہت ساری چیزیں ان اعلانات کے ساتھ وابستہ ہیں. جس طرح کہ بجٹ آتا ہے, بجٹ کی تقریر ہوتی ہے اور اگلے دن آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی شہ سرخیوں میں اخبارات کے اندر بجٹ کی جو مختلف چیزیں ہیں وہ آتی ہیں, جو امپورٹنٹ نوٹس ہیں وہ اخبارات میں آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میں اس کو بڑی کوریج دی جاتی ہے, ریڈیو پہ اسے بڑی کوریج دی جاتی ہے. اب بجٹ ایک ایسی چیز ہے جو آج اناؤنس ہوئی ہے, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ چند دنوں کے بعد ہوگا کہ جب وہ بجٹ جو ہے وہ دیٹ وڈ کم انٹو فورس, جب وہ اس کو لاگو کیا جائے گا ملک میں, یا جو بھی سیکٹرز ہیں کہ جن کے بارے میں بجٹ اناؤنس ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کموڈیٹیز کے جن کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جن سے کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ معاف کی جاتی ہے, ختم کر دی جاتی ہے, ویو آف کی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر نئے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا اعلان آج ہو رہا ہے, لیکن ان کا جو اثر ہے عوام کے اوپر یا جو اس ملک کے لوگ ہیں ان کے اوپر, وہ چند دنوں کے بعد سے ہوگا یا اس وقت سے ڈیفینیٹلی کہ جب وہ بجٹ جو ہے امپوز ہوگا.
اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں. جس دن پٹرول کی قیمت بڑھی اسی دن اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوا. اس کے جو کانسیکوینس ہے, دی اناؤنسمنٹ از ٹوڈے آف رائز ان پیٹرولیم پرائسز, بٹ دا کانسیکوینس وڈ کم لیٹر آن ان کمنگ ڈیز. اس کے علاوہ بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, اور وہی بات ہے کہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ لیٹر آن آتے ہیں. سب سے پہلے ایک خبر آتی ہے, اس طرح کی خبروں کی جو کوریج ہے دیٹ کمز انڈر دی ہیڈ آف کانسیکوینس, کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے, لوگوں کو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کو کیا اچھا ہوا یا کیا برا ہوا. ویری امپورٹنٹ نیوز ویلیو وچ وی ڈسکسڈ ٹوڈے. اور دا ویری نیکسٹ از مسلینیس. بہت ساری ایسی خبریں آپ پڑھتے ہیں کہ جو ہم نے ڈھیر ساری ابھی نیوز ویلیوز پڑھی ہیں, وہ کسی بھی ہیڈ کے اندر نہیں آ رہی. ہم نے پروگرس پڑھی, ہم نے کانفلکٹ پڑھا, ہم نے ایک ڈیفیٹ پڑھی, ہم نے اس کے علاوہ وکٹری کی ایک نیوز ویلیو جو ہے اسے ہم نے ڈسکس کیا. تو یہ جو ساری نیوز ویلیوز ہیں, کچھ خبریں آپ ایسی پڑھتے ہیں کہ وہ ان میں آپ نہیں پاتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ تو نہ کانفلکٹ میں آ رہی ہے, نہ یہ کسی اور نیوز ویلیو میں آ رہی ہے, پروگرس میں بھی نہیں آ رہی. وہ کیا ہے؟ اسے ہم مسلینیس, متفرق جو نیوز ویلیوز ہوتی ہیں ان میں ہم رکھتے ہیں. اس میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی, بلکہ ہر سال آپ پڑھتے ہیں کہ سائبیریا سے سردی کا آغاز ہوتا ہے. سائبیریا میں آپ کو پتا ہے کہ 6 ماہ دن رہتا ہے اور 6 ماہ رات رہتی ہے. وہاں سے پرندے ہجرت کرتے ہیں. سردی کا آغاز ہو جاتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ, وہاں پہ پرندے جو ہیں وہ نہیں رہ پاتے, اور وہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گرم علاقوں کی طرف چلتے ہیں. دے فلائی فرام دوز ویری کولڈ ایریاز ٹو وارم ایریاز کمپیریٹیولی. اب یہ ایک ایسا فنومینن ہے فطرت کا کہ پرندے جو ہیں دیکھنے میں بڑے, آپ دیکھتے ہیں کہ نازک سے لگتے ہیں, بڑے معصوم سے لگتے ہیں, اور بڑے پیارے لگتے ہیں, لیکن وہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف دیئر سروائیول, کہ انہوں نے بھی زندہ رہنا ہے. سروائیول ایک ایسی فورس ہے کہ وہ انسان کو بھی, پرندوں کو بھی, جانوروں کو بھی بڑے بڑے جائگینٹک قسم کے جو کام ہیں وہ کروانے پہ مجبور کرتی ہے. اسی بقا کے لیے پرندے جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں سائبیریا سے ٹھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف. اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ نیوز پیپرز میں بھی آپ دیکھتے ہیں, ٹی وی بھی اس کی کوریج کرتا ہے, اس کے علاوہ ریڈیو پہ بھی خبر دی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے مسلینیس میں دیکھا ہوگا کہ جو اینیورسریز ہیں, مختلف اینیورسری کا پتہ ہے آپ کو کہ سالگرہ کو بھی کہتے ہیں, یا ایک سال جب ایک ختم ہوتا ہے کسی بھی واقعے کو تو اس کی آپ ایک یاد مناتے ہیں. وہ ڈیتھ اینیورسری بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی برتھ اینیورسری بھی ہو سکتی ہے. تو اینیورسریز میں قائد اعظم محمد علی جناح, دی فاؤنڈر آف پاکستان, ان کی اینیورسری جو ہے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 25 دسمبر کو, برتھ اینیورسری. اس کے علاوہ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا, ان کی اینیورسری ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان جس دن معرض وجود میں آیا, وہ بھی ایک بہت بڑا, بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان دا ہسٹری آف پاکستان اور ان دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے فار مسلمس, کہ جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا, اس کی بھی آپ سالگرہ مناتے ہیں 14 اگست کو ہر سال. اس کے علاوہ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں, جس طرح 23 مارچ کا دن ہے, اس دن ہم یوم پاکستان جو ہے اسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ 6 سپٹمبر کو پاکستان اور انڈیا کی جو وار ہوئی اور پاکستان نے اس وار میں فتح حاصل کی, اللہ تعالیٰ نے اسے فتح سے سرفراز فرمایا, اس کی بھی ہم ایک اینیورسری 6 سپٹمبر کو ہم مناتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے دن ایسے ہیں جو اسپیشل ڈیز میں آتے ہیں, جس طرح کہ ویلنٹائنز ڈے ہے. پہلے مغربی ممالک میں یہ منایا جاتا تھا, لیکن اب بیکاز آف دی ایمرجنس آف میڈیا اینڈ ریپڈ گروتھ آف میڈیا ان ایوری نک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ, اب ویلنٹائنز کے بارے میں سبھی لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ بھی ایک دن ہے تجدید محبت کا دن, کہ جس دن آپ دوسروں کو محبت کا پیغام دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈز کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے. پوری دنیا میں سیمینارز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں مذاکرات ہوتے ہیں, مختلف ورک شاپس ہوتی ہیں, ایڈز کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے. تو ان چیزوں کی جو کوریج ہے وہ نیوز پیپر میں بھی ہوتی ہے,
ڈفرینٹ میڈیا, ریڈیو پہ بہت اس چیز کی کوریج ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہیپاٹائٹس کا ایک بڑا اسپیشل دن ہوتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ جو ہیپاٹائٹس ہے دیٹ از ویری ڈینجرس کائنڈ آف, ویری کلنگ کائنڈ آف ڈیزیز. اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, اس سے اگر کسی کو ہو گیا ہے تو اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ اینیورسریز, کچھ ایسی خبریں کہ جس طرح پرندوں کا ہجرت کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ, یا اسپیشل ڈیز جو ہیں, انہیں ہم مسلینیس میں رکھتے ہیں. یہ کسی مخصوص نیوز ویلیو کی کیٹیگری میں نہیں آتی, بٹ یہ دے فال ان مسلینیس نیوز ویلیوز. ان کی کوریج بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں یہ کسی بھی ملک میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جس طرح کہ آزادی کا دن ہو گیا, 23 مارچ کا دن ہوا, 6 سپٹمبر کا دن ہوا, یا یہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے جو عالمی دن منائے جاتے ہیں. مدرس ڈے ہے, چلڈرنس ڈے ہے, فادرس ڈے اب سیلیبریٹ کیا جانا شروع ہو گیا ہے اب. تو اس کی جو کوریج ہے, ورک شاپس ہوتی ہیں, ان کی آپ کوریج کرتے ہیں کہ کس پارٹیسپینٹ نے وہاں پہ لوگوں کو کیا بتایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ بتاتے ہیں اپنے سننے والوں کو. all these kind of things come under the head of miscellaneous news. یہ ساری نیوز ویلیوز ہم نے کر لیں. Let's have a glance, as I told you at the very start of this lecture, that after doing couple of more news values, we would have a recap of the previous news values which we have discussed in 2 lectures. پہلے لیکچر میں پریویس اور آج کے لیکچر میں, اس میں سب سے پہلے ہم نے کانفلکٹ ڈسکس کیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے پروگرس ڈسکس کی تھی. اس کے علاوہ ہم نے ایمیننس آف اینی پرسنالٹی اور ایمیننس آف اینی ایونٹ, کہ کوئی بھی ایک واقعہ جو ہے وہ ایک مخصوص اہمیت کا حامل ہے, یا کوئی شخصیت ایک مخصوص اہمیت کی حامل ہے, کسی ملک میں بہت امپورٹنٹ فگر ہے, اس کے بارے میں جو بھی خبر ہوگی وہ نیوز وردی ہوگی, لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور ان کا حق ہے کہ ان تک وہ ساری چیزیں پہنچائی جائیں. اس کے علاوہ ڈیفیٹ بہت اسٹرانگ تھا نیوز ویلیو, کہ کسی بھی معاملے میں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے, کوئی ٹاکس ہو رہی ہیں, یا 2 ممالک آپس میں ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے, تو جو ڈیفیٹ ہے, کسی ملک کو فتح ہوتی ہے, کسی کو شکست ہوتی ہے, دس از ویری مچ نیوز وردی. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کس ملک کو شکست ہوئی اور کس ملک کو فتح نصیب ہوئی. اس کے علاوہ پراکسیمیٹی, دیٹ واز ویری امپورٹنٹ, کہ ایک جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ آپ سے کتنا قریب ہے. جتنا قریب ہوگا واقعہ اتنی ہی زیادہ آپ اس میں دلچسپی لیں گے, اور اس سے زیادہ ذوق و شوق سے آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے, یا پڑھنا چاہیں گے, یا سننا چاہیں گے. اس کے علاوہ دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر وچ آئی کنسیڈر دیٹ از ٹائملینس. یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جو بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے اسے فوراً اپنے سننے والوں تک رپورٹ کر دینا چاہیے کسی بھی میڈیا سے, ویدر اٹ از نیوز پیپر اور اٹ از ریڈیو اور اٹ از ٹی وی. اس کا فوراً امیڈیٹلی اپنے سننے والوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں پہنچے گا تو جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک صاحب نے کہا کہ جو کل کا نیوز پیپر ہے وہ, اور اس کا کوئی کام نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ اس میں آپ چیزیں پیک کر کے تو لوگوں کو دینا شروع کر دیں, یا اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں آپ پھینک دیں, یا ردی بنا کے جمع کر لیں اور اسے بعد میں بیچ دیں. سو دس از دی امپورٹینس آف ٹائملینس, کہ جس طرح واقعہ رونما ہوا, اور خاص کر دس از دی ایج آف ویری کمپٹیشن آفٹر دی ایمرجنس آف سو مینی چینلز, if I say hundreds channels are these days in the market. تو خبر کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, لوگ جو ہیں ان کے پاس چوائس بہت زیادہ ہے. ایوری ٹائم دا پیپل ہیو گاٹ ریموٹ کنٹرولز ان دیئر ہینڈز, یا بہت سارے چینلز جو ہیں وہ آپ ریڈیو پہ آپ ٹیون کر سکتے ہیں. تو جو چینل سب سے پہلے کسی واقعے کی کوریج کرے گا وہ چینل جو ہے دیٹ وڈ بی امپورٹنٹ, دیٹ وڈ بی گیون اپریسیشن, دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ویری گڈ چینل فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ہیونگ نیوز ان ٹائم. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اس کے علاوہ نوولٹی واز ویری امپورٹنٹ, کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہٹ کے ہے روٹین سے, بہت وہ واقعہ جو ہے اس سے ملتا نہیں ہے روٹین کے ساتھ, تو اس کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیوز ویلیو اس میں بہت زیادہ ہے, لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ کدو کہیں ایسا پیدا ہو گیا ہے کسی کھیت کے اندر کہ جو بہت وزنی ہے, 6-7 کلو کا ایک کدو پیدا ہو گیا ہے, تو وہ رپورٹ ہو جائے گا جی
فلاں جگہ پہ محمد بخش نامی ایک کسان ہے، ان کے کھیت کے اندر اتنا بڑا کدو پیدا ہو گیا ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ اس طرح آتا ہے کہ بکری کوئی ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جس کے جسم کے اوپر وہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے یا محمد کا نام لکھا ہوتا ہے. یا کوئی بینگن اس طرح کا پیدا ہوا کہ وہ چیرا لوگوں نے تو اس کے اندر سے اس طرح کے متبرک نام جو ہیں وہ لکھے ہوئے نظر آئے. لائک دیز تھنگز آر ناٹ نارمل تھنگس. اینی تھنگ دیٹ از ناٹ نارمل دیٹ کمز انڈر دی ہیڈ آف نوولٹی. نوولٹی مینس کچھ عجیب، کچھ امیزنگ، کچھ نیا، کچھ انوکھا. اس میں ہیبٹس بھی ہم نے ڈسکس کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا یا ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ لوہا چبا جاتے ہیں یا پتھر کھا جاتے ہیں یا شیشہ جو ہے وہ کھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت عجیب ہیں. ایوری بڈی ڈز ناٹ ڈو اٹ، اینڈ اف اینی بڈی ڈز اٹ اٹ مینس دیٹ ہی ڈیزروز ٹو بی رپورٹڈ ان میڈیا. وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے. اس کے علاوہ وی ہیو ڈسکسڈ ہیومن انٹرسٹ ایز اے نیوز ویلیو، کہ ہیومن انٹرسٹ جو ہے کسی بھی واقعے میں جس شخص کی دلچسپی زیادہ ہوگی وہ اس واقعے کے بارے میں پڑھنا چاہے گا، اس کے بارے میں جاننا چاہے گا، زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں سننا چاہے گا. جس طرح کہ لائک اف آئی سے دیٹ آئی گاٹ انٹرسٹ ان گیمز، سو آئی وڈ بی ویری مچ پرٹیکولر ریگارڈنگ دی نیوز اباؤٹ گیمز. خبروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیوز کے لیے ایک الگ سیگمنٹ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں جو پولیٹیکل نیوز چل رہی ہیں یا اور سوشل نیوز چل رہی ہیں وہ اس وقت تو ان کا دھیان جو ہے وہ ریڈیو کی طرف نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی نیوز کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کینلی ریڈیو کی طرف اٹینٹیو ہو جاتے ہیں. اٹ مینس دیٹ دے ہیو گاٹ انٹرسٹ ان نیوز اباؤٹ گیمز. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پولیٹیکل نیوز جو ہیں اس میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے، تو وہ پولیٹیکل خبریں بڑے شوق سے سنتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو شوبز کے جو خبریں ہیں وہ بہت شوق سے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ کا کیا ٹرینڈ ہے، پہلے جو پاکستان کا سینما تھا اس کا کیا حال تھا، اس کا ڈاؤن فال کس طرح ہوا، اور وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو پاکستانی سینما کو دوبارہ سے سہارا دے سکتے ہیں یا دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، یا اپنے مخصوص جو ان کے فیورٹ اداکار ہیں یا اداکارائیں ہیں یا سنگرز ہیں ان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کس طرح وہ شاپنگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یا کس قسم کے وہ کپڑے پہنتے ہیں. آل دیز تھنگس ڈپینڈ اپون دی انٹرسٹ آف دی پرسن. اف اینی بڈی ہیزنٹ گوٹ اینی انٹرسٹ ان نیوز اباؤٹ شوبز، وہ اس کے بارے میں وہ خبریں سننا جو ہے اسے اچھا نہیں لگے گا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مذہبی چیزیں جو ہیں بڑے شوق سے سنتے ہیں. ہیومن انٹرسٹ میں ہی جو اسپیشلائزڈ قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں یا نیوز ہوتی ہیں کہ خواتین کے بارے میں اگر کوئی خبر آئی ہے تو لامحالہ جو خواتین ہیں وہ اسے بڑے شوق سے پڑھیں گی، مردوں کی دلچسپی ذرا اس میں کم ہوگی کمپیریٹیولی. اسی طرح جو بچوں کے پروگرامز ہیں جو ریڈیو سے آن ایئر جاتے ہیں بچے زیادہ شوق سے سنیں گے کیونکہ ان میں ان کا انٹرسٹ ہے، ان میں عام جو بڑے ایڈلٹس ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. اسی طرح جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں وہ مذہبی پروگرامز بڑے شوق سے سنیں گے. کھیلوں کا ذکر ہو چکا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیومن انٹرسٹ میں آتی ہیں. آفٹر ڈسکسنگ سو مینی نیوز ویلیوز، one thing is very much clear. The thing is, news values are very subjective. یہ بہت ریلیٹیو ہوتی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر خبر میں دلچسپی نہیں لیتا. ہر شخص جو ہے اس کے مخصوص ترجیحات ہیں، مخصوص پسند اور ناپسند ہے، مخصوص مفادات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس سے متعلقہ جو خبر ہے اس میں وہ دلچسپی لے گا، اور باقی خبریں جو ہیں اس کے لیے اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوں گی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویری امپورٹنٹ ٹاپک اباؤٹ نیوز وی ہیو کورڈ ٹوڈے، دیٹ واز اباؤٹ نیوز ویلیوز. اور امید ہے کہ یو پیپل ہیو جوٹڈ ڈاؤن دا مین پوائنٹس آف آل دی نیوز ویلیوز کے نیوز ویلیوز کیا ہیں، کس طرح بنتی ہیں، یا ایک خبر جو ہے اس میں نیوز ویلیو جو ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے، اور نوٹس جو ہیں انہیں بڑا خوبصورت کر کے بنایا کریں. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے جو مارکرز ہوتے ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے، انہیں آپ استعمال نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ بڑے نیٹ اینڈ کلین اپنے لکھے ہوں، ان کی ہیڈنگز اینڈ سب ہیڈنگز جو ہیں، فٹ نوٹس اپنے لکھے ہوں اپنے نوٹس میں. تو
پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. اگر آپ نے گندے مندے سے نوٹس بنائے ہوئے ہیں کہ کہیں پہ آپ نے تتلی بنائی ہوئی ہے, کسی جگہ کے اوپر آپ نے کوئی مکوڑا کیڑا مکوڑا بنایا ہوا ہے, تو وہ اتنا زیادہ جو ہے جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ کی توجہ بار بار اس طرف جائے گی. سو دا pages which you use for the sake of making your notes, those pages must be very much clean. یہ بائی دا وے بات ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ٹاپک ختم ہوا ہے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو جمپ انٹو این ادر ویری امپورٹنٹ ٹاپک, دیٹ از ایلیمنٹس آف نیوز. ایلیمنٹس وہ چیزیں ہیں کہ ایک خبر بن گئی ہے, اب وہ جو خبر ہے اس میں کیسے لوازمات ہوں کہ چیزیں اس کی ساری پوری ہو جائیں, کہ ایک جو پڑھنے والا ہے یا جو سننے والا ہے اسے اس میں کوئی تشنگی سی محسوس نہ ہو, کسی چیز کی کمی نہ ہو, اسے ہر لحاظ سے بڑا خوبصورت ہونا چاہیے, بڑا جامع ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دیز آر کولڈ ایلیمنٹس آف نیوز. اور سب سے پہلا ایلیمنٹ آف نیوز, کاز نیوز از ایز وی ٹولڈ اٹ از این اکاؤنٹ آف اینی ایونٹ. کسی بھی واقعے کی جو آپ اسے رپورٹ کرتے ہیں, رپورٹنگ آف اینی ایونٹ از نیوز. تو اس کا ایکوریٹ ہونا بہت ضروری ہے. نیوز مسٹ بی ایکوریٹ, صحیح ہونی چاہیے. نیوز مسٹ بی کریکٹ. اس کے بارے میں جتنے بھی مندرجات ہیں, جتنی بھی چیزیں ایک نیوز میں آتی ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سچائی کے اوپر بیس کرنی چاہیے اور وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. جس طرح کے مثال کے طور پہ نام ہیں, نیمز آر ویری امپورٹنٹ وائل رائٹنگ اینی نیوز آئٹم. اس میں اگر آپ نام غلط لکھ دیتے ہیں, محمد جمن خان نے اپنی مونچھوں سے ٹریکٹر کھینچ لیا اور محمد جمن خان کی جگہ پہ آپ نے محمد اکمل خان کا نام دے دیا, تو جمن خان صاحب جو ہیں وہ بہت ناراض ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیس کر دیں کہ جناب میرا نام انہوں نے غلط رپورٹ کیا ہے یا غلط لیا ہے. نام جو ہے وہ بہت کیئرفلی آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اسے بہت کیئرفلی لکھنا ہے اور اسے بہت کیئرفلی پروناؤنس کروانا ہے ریڈیو پہ جو نیوز کاسٹر ہوگا اس سے. بیکاز پیپل آر ویری مچ ٹچی اینڈ ویری مچ کیئرنگ ریگارڈنگ دیئر نیمز. نام غلط طریقے سے پروناؤنس ہو جائے تو لوگ برا محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ دا ویری نیکسٹ تھنگ از پلیسز. جگہوں کے نام جو ہیں, ظاہر ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے, اسے خبر کے طور پہ رپورٹ کیا گیا ہے, وہ یقیناً کہیں نہ کہیں رونما ہوا ہے, کسی خلا میں نہیں ہوا, کسی جگہ پہ ہوا ہے. کوئی شہر ہوگا, کوئی محلہ ہوگا, کوئی گلی ہوگی, یا کوئی ملک ہوگا, کوئی صوبہ ہوگا. تو جو جگہ کا نام ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جگہ کا نام بہت ذمہ داری کے ساتھ لکھیں. جگہ کا نام جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ نوٹ کریں اور اس کے بعد اس کا جو صحیح تلفظ ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے نیوز کاسٹر سے اسے ادا کروائیں. جگہ کا نام از ویری امپورٹنٹ. نیم از ویری امپورٹنٹ. دا نیم آف دی پلیس از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جو فگرز ہیں, جو ڈیجٹس ہیں, ہندسے ہیں, یہ بہت ایکوریٹ ہونے چاہیے. بجٹ پیش ہوتا ہے, اس میں پورے کا پورا جو بجٹ ہے ایکچولی دیٹ از اے گیم آف پلئنگ ود ڈیجٹس. کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کہتے سنا ہے کہ آپ نے کہ ایلوکیشن آف ریسورسز یا ایلوکیشن آف منی یا ایلوکیشن آف بجٹ جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے یا ایلوکیشن آف بجٹ زیادہ کر دیا گیا ہے. اب وہ جو ڈیجٹس ہیں وہ بڑے ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں, لاکھوں سے کروڑوں سے شروع ہو کے اربوں سے شروع ہو کے وہ روپوں تک آتے ہیں. تو وہ جتنے بھی انوالو ہو رہے ہیں کہ کتنے ارب, اس کے بعد کتنے کروڑ, اس کے بعد کتنے لاکھ, اس کے بعد کتنے ہزار اور کتنے سو, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بہت زیادہ مائنیوٹلی آپ نے کور کرنے ہیں, مائنیوٹلی آپ نے نوٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے رپورٹ کرنے ہیں. اس کے علاوہ سینسز ہوتا ہے, ہر 10 سال کے بعد کسی بھی ملک میں مردم شماری ہوتی ہے, کسی بھی ملک کی جو آبادی ہے اسے گنا جاتا ہے, باقاعدہ سرویز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو لوگوں کی گنتی کا کام کرتا ہے. یہ جو گنتی ہے کہ کسی بھی ملک میں پوری آبادی کتنی ہے, بچے کتنے ہیں, نوجوان کتنے ہیں, خواتین کتنی ہیں, مرد کتنے ہیں, بوڑھے کتنے ہیں. کسی بھی صوبے کے بعد آپ ایک ملک کے بعد آپ صوبے کی سطح پہ آتے ہیں, پھر آپ مختلف شہروں کی سطح پہ آتے ہیں. تو اس میں جو ڈیجٹس انوالو ہوتے ہیں بہت کیئرفلی آپ نے لکھنے ہیں, کیونکہ اسی کے اوپر انحصار کرتی ہیں بہت ساری چیزیں, اسپیشلی دی ایلوکیشن آف بجٹ. وہ انہی سینسز کے اوپر انحصار کرتی ہے. یا جب ووٹنگ ہوتی ہے آفٹر ایوری 5 years,
الیکشن جنرل الیکشنز ہوتے ہیں ان میں جو مردم شماری ہے اس کا بہت نمایاں کردار ہوتا ہے. اس کے علاوہ نادرا ہے. نادرا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو رجسٹریشن ہو رہی ہے مختلف لوگوں پورے پاکستان کی جو آبادی ہے ان کے شناختی کارڈ بن رہے ہیں, تو اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ کتنے لوگ جو پاکستان میں اس وقت رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ان کے شناختی کارڈ بن چکے ہیں, کتنے لوگوں تک شناختی کارڈ پہنچ چکے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ شناختی کارڈ ان تک پہنچنے والے باقی ہیں. اس میں سبھی میں ڈیجٹس انوالو ہو رہے ہیں اور یہ جو ڈیجٹس ہیں یہ بہت کیئرفلی آپ نے رپورٹ کرنے ہیں. اس کے علاوہ ڈیجٹس جو ہیں یہ پروڈکشن کے, خاص کر جب آپ کامرس کی رپورٹنگ کرتے ہیں تو کسی بھی کمپنی کی, گاڑیوں کی کوئی کمپنی ہے یا کوئی اور کمپنی ہے, کوئی انڈسٹری ہے, اس کی جو پیداوار ہے وہ کتنی ہے, اس میں ڈیجٹس بہت انوالو ہوتے ہیں اور بہت کیئرفلی انہیں نوٹ کرنا پڑتا ہے, انہوں نے بہت کیئرفلی رپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ڈیجٹس انوالو ہوتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کا سارا کام جو ہے وہ ڈیجٹس پہ ہے. کامرس پیج اگر آپ کر رہے ہیں یا کامرس نیوز اگر آپ کور کر رہے ہیں ریڈیو کے لیے, تو اس میں جو اسٹاک ایکسچینج میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ کس کے جو شیئرز ہیں کتنے فیصد اوپر چلے گئے, کتنے فیصد وہ نیچے آ گئے, کتنے پہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کا بھاؤ گرا اور کتنے پہ بھاؤ چڑھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ایکچولی دس از آل اٹ آل ڈپینڈز اپون نمبرز اینڈ ڈیجٹس. ان کے بارے میں آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. اس کے علاوہ جو ایج ہے, عمر, اس کے لیے بہت پریسائز ہونے کی ضرورت ہے. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور اس حادثے میں کوئی بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا, تو اس کی عمر آپ نے دینی ہے. یا آپ نے کوئی بھی ایسی آپ سٹوری کور کر رہے ہیں, کسی فلم ایکٹریس کی ایج جو ہے وہ آپ صحیح دینے کی کوشش نہ کیجیے گا, نہیں تو لڑ پڑیں گی آپ کے ساتھ. تو جو عام جنرل آپ سٹوریز کور کرتے ہیں اس میں جو ایج آپ ڈسکس کرتے ہیں, ایج آپ دیتے ہیں, اس کی آپ رپورٹنگ کرتے ہیں کسی بھی شخص کی, وہ بہت ایکوریٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ڈیٹ ہے, دس از ویری مچ امپورٹنٹ. ڈیٹ کے ساتھ ٹائم جو ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو کے لیے خبر جو ہے وہ بہت کوئکلی آتی ہے نیوز روم میں ایز کمپیئر ٹو نیوز پیپر. نیوز پیپر میں تو آفٹر 24 آورز نیوز پیپر میں پبلش ہونا ہے, تو 24 گھنٹوں میں بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے. آپ ٹھیک چیزیں کر سکتے ہیں, آپ دوبارہ کوئی آپ کو یاد دہانی کروا سکتا ہے کہ جو آپ نے یہ جس میں چیزیں دی ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں, یہ غلط ہے, اصل میں یہ ہیں. لیکن ریڈیو کے لیے کام کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو, بہت زیادہ پریسائز ہونا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نیوز بلیٹن چلا گیا تو اٹ کین ناٹ بی ریٹریوڈ, اٹ کین ناٹ گیٹ بیک, واپس نہیں آ سکتا. ایک چیز, ایک لفظ یا ایک انفارمیشن آن ایئر چلی گئی تو جو ڈیٹ ہے یا جو ٹائم ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ ایک واقعہ رونما ہوا, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ زلزلہ آیا پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں اور آزاد کشمیر میں, وہ کتنے بجے آیا. اب اس کا پریسائزلی ٹائم جو رپورٹر جتنا زیادہ پریسائزلی لکھے گا ہی وڈ بی اپریشیٹڈ مور اکارڈنگلی. اسی طرح کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے, کہیں گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں, یا وزیر اعظم کا خطاب آنے والا ہے ٹی وی پہ, یا اپنے پریزیڈنٹ کا خطاب آنے والا ہے ٹی وی پہ, وہ کتنے بجے آن ایئر جائے گا یا کس تاریخ کو آن ایئر جائے گا. دس از ویری مچ امپورٹنٹ. ڈیٹس کو ایک مینٹیننس آف ہسٹری کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نیوز از ایکچولی اے رف ڈرافٹ آف ہسٹری. یو پیپل آر میکنگ ہسٹری. جو ایک ہسٹورین ہے, کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے, کسی بھی ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے, کسی بھی ملک میں جو حکومت چینج ہوتی ہے, تو وہ جو ڈیٹس انوالو ہوتی ہیں آفٹر 10 ایئرز اور 20 ایئرز اور 50 ایئرز, تو جو مورخ ہوگا, جو ہسٹورین ہوگا, اسے ڈپینڈ کرنا پڑے گا آپ کی نیوز بلیٹنز پہ, آپ کی خبروں کے اوپر. یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ایکوریٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایکوریسی میں لینگویج جو ہے آپ کی, یہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہونی چاہیے. لینگویج میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. آپ کی جو ووکیبلری ہے, جو آپ لغت استعمال کرتے ہیں, جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے, بالکل جامع ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو آپ نے لفظ کا انتخاب کیا ہے, وہ لفظ جو ہے وہ اس کا کما حقو ہو, اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا. جو ایک میننگ ہے, جو ایک مفہوم ہے, وہ ادا نہیں ہو پا رہا اس لفظ کے ذریعے سے. یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے لفظ ادا کیا ہے اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. تلفظ کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے, اسپیشلی
in English news bulletin, if you are making English news bulletin, اس میں جو تلفظ ہے ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی اسپیلنگ ہے, لیکن جب آپ اس کا تلفظ چینج کر دیتے ہیں, اسٹریس چینج کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب پورے کا پورا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. فار انسٹنس آئی گیو یو این ایگزامپل. سینٹنس از دا ورڈ SENTENCE, اسپیلنگس آر سیم, لیکن اس کو دو سلیبلز میں تقسیم کیا جاتا ہے, سین اینڈ ٹنس, دو حصوں میں سے تقسیم کیا جاتا ہے. تو اگر آپ پہلے سلیبل پہ اسٹریس دیں گے, یو سے سینٹنس, اٹ بیکمز جملہ. دی پرائم منسٹر uttered دس سینٹنس, پرائم منسٹر نے یہ جملہ کہا. لیکن اگر آپ اسٹریس جو ہے شفٹ کرتے ہیں فرام فرسٹ سلیبل ٹو سیکنڈ سلیبل, دا نیکسٹ سلیبل, اس کا مطلب پورے کا پورا تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے یہ ایک ناؤن تھا, جملہ از اے ناؤن, یو نو اٹ, سینٹنس ایک ناؤن ہے, اس کا پورے کا پورا مطلب چینج ہو گیا. ناؤ اٹ بیکمز سینٹینس. سینٹنس اسٹریس از آن فرسٹ سلیبل, سینٹینس دا اسٹریس از آن سیکنڈ سلیبل, جس کا مطلب ہے سزا دینا. جج سینٹینسڈ دا کریمنل, جج نے کریمنل کو سزا دے دی, جو بھی سزا ہے. دس از جسٹ فار دا سیک آف این ایگزامپل. تو جو تلفظ ہے اسپیشلی انگلش نیوز بلیٹن تیار کرتے ہوئے, اس میں آپ نے اس کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ لینگویج میں اسٹرکچر ہے. جملہ جو ہے اسپیشلی ریڈیو کے لیے جب آپ لکھ رہے ہیں تو وہ اسپوکن ہونا چاہیے, وہ ریٹن ایکسپریشن نہیں ہونا چاہیے. اس میں جملہ ایسا ہو کہ چھوٹا ہو, کرسپ ہو, اور جو نیوز کاسٹر ہے اسے ادا کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ ہو. جملہ لکھتے ہوئے جس طرح کے ٹنگ ٹویسٹرز ہوتے ہیں کہ مختلف قسم کے کہ جو لفظ ایسے کئی ہوتے ہیں یا کئی ایسے جو لیٹرز ہوتے ہیں کہ جنہیں ادا کرتے ہوئے کہ ان کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے, تو آپ کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا گئی ہے. جس طرح آپ 3-4 اڑے جو ہے وہ کچھ ایسے لفظ آپ جمع کر لیں کہ وہ 3-4 جو اڑے ہیں وہ کنزیکٹیولی آ رہی ہیں, تو یقیناً جو بولنے والا ہے, جو نیوز کاسٹر ہے, اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی, جیسے میری لڑکھڑا گئی ہے. اسی طرح رے اور اڑے کا جو کمبینیشن ہے, اوائڈ کریں کہ رے اور اڑے کا جو کمبینیشن ہے وہ نہ ہو. اس کے علاوہ جملے کی جو ساخت ہے اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ گرامر کے حوالے سے جملہ جو ہے وہ بالکل جو مروجہ اصول اور ضوابط ہیں ان کے اوپر پورا اترتا ہو. اگر گرامر کے حوالے سے جملہ غلط ہو گیا, اٹ مینس دیٹ دا نیوز وچ یو آر گیونگ از ناٹ ویری proper kind of news, that is not being edited in a very proper way. اس کے علاوہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ کوشش ہونا ہے کہ کس سیاستدان نے یا کس لیڈر نے یا کسی بھی ایسی شخصیت نے کہ جس کے بارے میں لوگ سننا چاہ رہے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں اور وہ اتنی پرومیننٹ ہے کہ اسے رپورٹ کیا جاتا ہے, اس نے کسی بھی حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے, کوئی پالیسی میٹر ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ اسٹیٹمنٹ کوٹ ہوئی ہے. دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کسی بھی ملک کے بارے میں, تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ اسٹیٹمنٹ غلط چلی گئی تو بہت بڑے نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. دو ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑ بھی سکتے ہیں صرف ایک غلط اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. یو نیڈ ٹو بی ویری مچ کیئرفل ریگارڈنگ دی regarding the authenticity of the statement delivered by any person, any government official or any personality in your country or anywhere in the world. Statements جو ہیں بہت زیادہ ایکوریٹ ہونی چاہیے. ایکوریسی میں we have discussed کہ سب سے پہلے تو ایج آپ نے ٹھیک دینی ہے, ڈیجٹس آپ نے ٹھیک دینے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ آپ نے ٹھیک دینے ہیں, لینگویج کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ اپنے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آپ نے بالکل ٹھیک دینی ہیں. اگر اسٹیٹمنٹس غلط ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بات جو ہے خبر غلط ہو جائے گی, اور خبر کا غلط ہونا جو ہے یہ ایک بہت دیٹ از اے ویری بیڈ نیم وچ اینی چینل کین ارن جسٹ بیکاز آف اینی رانگ انفارمیشن دیٹ ہیز بین گیون ان دا نیوز. اس کے علاوہ ایلیمنٹس میں دا نیکسٹ ایلیمنٹ از دا نیوز مسٹ بی میننگ فل. کسی ایسے واقعے کو خبر نہ بنا دیجیے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کا کوئی لوگ اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہ رہے یا لوگ اس کے بارے میں سننا نہیں چاہتے. اس کا میننگ فل ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
اگر خبر جو ہے وہ میننگ فل نہیں ہوگی تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح ایک میننگ فل خبر کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خبر کا انٹرسٹنگ ہونا بہت ضروری ہے. اگر لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے خبر میں یا وہ اس طرح لکھی نہیں گئی, اس کا سٹائل جو ہے بڑا بورنگ قسم کا ہے, تو لوگ جو ہیں وہ اسے نہیں سنیں گے. یا اس کی جو ڈلیوری ہے اس میں جو ایک نیوز کاسٹر ہے, ہی شوڈ ناٹ اپیئر ایز اے روبوٹ. اگر اس کی ٹون جو ہے وہ روبوٹک ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب تو جس طرح آپ کو میں بارہا دفعہ بتایا کہ اینڈ یو پیپل مسٹ بی نوئنگ کہ جس طرح سے چینلز ایوالو ہو رہے ہیں, چینلز آ رہے ہیں اور ایک کمپٹیشن کا دور آ گیا ہے, اس میں جو نیوز کاسٹر ہے, جو نیوز پڑھ رہا ہے, جو ڈلیور کر رہا ہے یا کر رہی ہے, اس کے لیے زیادہ چیلنجز کا سامنا اسے کرنا پڑ رہا ہے. بہت زیادہ چیلنجز اس کے لیے آ گئے ہیں کہ اس نے خبر کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ لوگ جو ہیں اسے سنیں, اس میں شائستگی کا عنصر بھی رہے, اس میں سبرائٹی کا عنصر جو ہے وہ بھی مس نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ بھی رہے لوگوں کا. دس از اے ویری یونیک کائنڈ آف اینڈ ویری ڈیفیکلٹ کمبینیشن ٹو اچیو کہ آپ سوبر بھی ہوں اور آپ ایٹ اے ٹائم آپ کا انداز جو ہے وہ شگفتہ بھی ہو, بڑا اچھا ہو, بڑا لائیولی ہو, کہ ایسا نہ لگے کہ آپ جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں بلکہ کوئی روبوٹ ہے یا کوئی مشین ہے جو خبر پڑھ رہی ہے. اس لیے دس از دو ویری ڈیفیکلٹ بٹ دیر آر نیوز کاسٹرز. آپ ریڈیو سنیں, آپ ٹی وی دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کا سٹائل جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اپنے سننے والوں کو یا دیکھنے والوں کو خبر کی طرف متوجہ کرنے میں. اس کے علاوہ دا ویری نیکسٹ از فیکچویلٹی. فیکچویلٹی از ویری امپورٹنٹ نیوز ایلیمنٹ. جس طرح پچھلے کسی لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جس واقعے کو آپ خبر بنانے جا رہے ہیں اس واقعے کا حقیقت میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ واقعہ حقیقت میں رونما نہیں ہوا اور آپ نے اسے رپورٹ کر دیا ہے, اٹ مینس دیٹ یو آر ڈوئنگ اے بلنڈر اینڈ یو آر ناٹ سنسیئر ٹو یور پروفیشن. اور انسنسیرٹی کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ یقیناً ایک اچھی بات نہیں ہے. دیٹ از ٹوٹلی انجسٹس ٹو پیپل ہو آر لسننگ ٹو یو. فیکچوئل ہونا بہت ضروری ہے. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. اس کے علاوہ دا نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از آبجیکٹیوٹی. آبجیکٹیوٹی مینس the reporter is very much concerned with the facts and figures and with the original happenings of any event. اس میں اس کا جو سٹائل ہے لکھنے کا, ایک خبر کو جو لکھا جا رہا ہے اس میں اسے ٹوٹلی امپرسنل ہونا چاہیے, اس میں جو پرسنل ایفیکٹ ہے وہ نہیں آنا چاہیے. آبجیکٹیوٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز بیچ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ لوگ اسے زیادہ سنیں گے, بٹ ایکچولی وہ اس میں وہ چیز نہ ہو. خبر کو سنسیشنل بنانا جو ہے دیٹ از ویری رانگ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ, کہ آپ نے خبر کو غیر ضروری طور پہ اپنے جذباتی انداز میں پیش کر دیا ہے. آپ نے لوگوں کے جذبات جو ہیں انہیں انگیخت کرنے کی کوشش کی ہے, انہیں ایکسائٹڈ کرنے کی کوشش کی ہے. دیٹ از ویری رانگ. اور یہ کسی بھی جو ایک اچھی خبر ہے اس کے لیے یہ چیز بڑی بری سمجھی جاتی ہے کہ اس میں آبجیکٹیوٹی کا عنصر جو ہے وہ شامل نہ ہو. جس طرح کہ آپ افسانوی ٹچ آپ دینے کی کوشش کریں خبر کو, آپ اسے ڈرامائی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں, یا آپ اسے آپ فیچر کے انداز میں خبر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از انٹائرلی ویری رانگ کائنڈ آف پروفیشنلزم. رادر دس از ناٹ اور پروفیشنلزم ایٹ آل. خبر کا آبجیکٹو ہونا بہت ضروری ہے, اینڈ دس از آئی تھنک ویری امپورٹنٹ, اینڈ اف آئی سے دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر while dealing with news, I won't be wrong. اس کے علاوہ خبر کا کنسائز ہونا بہت ضروری ہے, کہ خبر جو ہے جو آپ بنا رہے ہیں اس میں بے جا تفصیلات نہیں ہونی چاہیے. اس میں جو چیزیں ہیں جو بیان کرنی ہیں وہ بالکل پوری ہوں. جس طرح کہ ہم خبر کس طرح لکھی جاتی ہے وہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خبر کا لازمی حصہ ہوتی ہیں, ان کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ان چیزوں کے ہوتے ہوئے خبر کی جو ایک بے جا طوالت ہے اسے اوائڈ کرنا ہے. خبر کا کنسائز ہونا, خبر کا پریسائز ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ خبر کا
کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ خبر جو آپ دے رہے ہیں وہ ایمبیگوس انداز میں نہ ہو، بالکل غیر مبہم ہو، اس میں ابہام نہ پایا جائے کہ سننے والا جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جائے، وہ کنفیوز ہو جائے کہ یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا یہ جو واقعہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں کتنے لوگ مرے، یا وہ کنفیوز ہو جائے کہ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کسی خاص معاملے میں اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ دی ہے، تو وہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح رپورٹ کی جائے کہ لوگوں تک اس کا مفہوم نہ پہنچے. دا مین تھنگ از یو نیڈ ٹو کنوے دا میننگ. جو مفہوم ہے اگر وہ ختم ہو گیا، آپ نے لفاظی اس قسم کی کر دی، آپ نے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس قسم کا کر دیا، یا آپ نے اس میں جو فکرے کا سٹرکچر ہے وہ آپ نے اس قسم کا کر دیا کہ جو مفہوم ہے وہی اب سننے والوں تک نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا، خبر اپنے سننے والے تک نہیں پہنچی. خبر کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ خبر کا کمپریہنسو ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنسائز میں کہ خبر ایک تو بے جا طوالت نہیں ہونی چاہیے، خبر میں بے جا طوالت کے نہ ہونے کے باوجود خبر میں جو ضروری ایلیمنٹس ہیں 5 W's and 1 H کہ ایک واقعہ جو ہے وہ کب رونما ہوا، ایک واقعہ کہاں رونما ہوا، ایک واقعہ کیسے رونما ہوا، ایک واقعہ جو ہے اس کو اس میں کون کون سے وہ فیکٹرز تھے یا کون سے پلیئرز تھے کہ جنہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اس واقعے میں. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس میں خبر کا ایک حصہ ہونی چاہیے. خبر کا کمپریہنسو ہونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ خبر کا کوہیسو ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ نے ایک خبر لکھی ہے اور نیوز کاسٹر پڑھ رہا ہے، اور جو سننے والا ہے وہ جب خبر کو سن رہا ہے تو اسے اس میں ایک بے ربطگی سی محسوس ہو رہی ہے، ربط نہیں ہے اس کے جملوں میں، ربط نہیں ہے فکرے میں، یا پوری جو سٹوری بیان کی جا رہی ہے فرام ویری فرسٹ نیوز ٹو دی لاسٹ نیوز آئٹم، ان میں کوئی ربط نہیں آ رہا. تو خبر اس طرح سے آپ نے لکھنی ہے، ایک نیوز آئٹم ہو یا اٹ مے بی اے کمبینیشن آف مینی نیوز آئٹمس، ان میں ایک طرح سے ربط ہونا چاہیے کہ کہیں پہ بھی بات کا سلسلہ جو ہے، خبر ادا کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹے نہ. خبر اچھا یہ جو بے ربطگی ہے یہ نیوز کاسٹر کے سٹائل میں بھی آ سکتی ہے کہ نیوز کاسٹر کا جو سٹائل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جملہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، یا بات جو ہے جس خبر کا جو ایک بات حصہ ہے وہ اگلی خبر کا حصہ لگ رہی ہے. اس کی بہت کامن اگزامپل ہے کہ اسٹریسز اینڈ پوزز جو ہوتے ہیں دے پلے ویری امپورٹنٹ رول ان ڈیلیورنگ دا رائٹ میسج. آپ کہتے ہیں روکو، مت جانے دو، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ روکو مت جانے دو، اس کا مطلب انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ایک جگہ کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے روکنا نہیں ہے، جانے دینا ہے، دوسری جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے روک لو، جانے نہیں دینا. تو جو اسٹریسز اینڈ پوزز ہیں دے پلے ویری امپورٹنٹ رول ان میکنگ اے نیوز ان آرڈر اینڈ ان میکنگ اے نیوز لسن وردی. نیوز ایلیمنٹس ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے کیے، ان کے بارے میں آپ نے جانا کہ یہ کتنے اہم ہوتے ہیں کسی بھی خبر کو صحیح انداز میں اپنے سننے والوں تک پہنچانے کے لیے. اور اگر نیوز ایلیمنٹس میں سے کوئی بھی ایک مس ہو جائے تو یقیناً جو خبر ہے وہ صحیح انداز میں نہیں لکھی گئی، یا خبر جو ہے وہ صحیح انداز میں اپنے سننے والوں تک نہیں پہنچی. اور اگر خبر صحیح انداز میں اپنے سننے والوں تک نہیں پہنچی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر پہنچانے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو گیا. نیوز ایلیمنٹس میں ویری فرسٹ وی ڈیڈ ایکوریسی ہونی چاہیے خبر میں. خبر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، خبر ہر لحاظ سے جو آپ نے مختلف انفارمیشنز دی ہیں آپ نے وہ بالکل ایکوریٹ ہوں، رائٹ ہوں. اس میں ہم نے دیکھا کہ ایج جو ہے وہ ٹھیک ڈلیور کرنی ہے، اس میں اسٹیٹمنٹس ٹھیک ڈلیور کرنی ہیں، نیمز ٹھیک ڈلیور کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈیٹس اینڈ جو ٹائم ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بالکل ٹھیک لوگوں تک پہنچے. اس کے علاوہ ہم نے ایک نیوز ایلیمنٹ یہ کیا کہ خبر کا میننگ فل ہونا بہت ضروری ہے. اگر خبر کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے، اگر خبر ہی یوز لیس ہے تو اس کو اس کے سننے والے تک پہنچانا بھی یوز لیس ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا کہ خبر جو ہے اس کا انٹرسٹنگ ہونا بہت ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ وہ بہت اچھے انداز میں لکھی گئی ہو
بلکہ بہت اچھے انداز میں وہ اس کی جو ایک نیوز کاسٹر ہے اس نے بہت اچھے انداز میں اسے پڑھا بھی ہو. اس کے علاوہ ہم نے فیکچویلٹی ڈسکس کی کہ خبر جو ہے اس میں اس کا بالکل ٹھیک ہونا، صحیح واقعے کے اوپر منحصر ہونا بہت ضروری ہے. اگر خبر صحیح واقعے کے اوپر منحصر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از چیٹنگ. اس کے علاوہ آبجیکٹیوٹی جو ہے کہ خبر جو ہے وہ بہت امپرسنل ہو، اس میں وہ والی چیزیں تو ہوں کہ جو خبر کا ایک ضروری حصہ ہیں اور انہیں ہونا چاہیے، لیکن جو رپورٹر ہے اس کی ذاتی رائے اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے، اس کا پرسنل اوپینین اس میں نہیں ہونا چاہیے، خبر کو سینٹیمنٹل نہیں ہونا چاہیے، خبر کو بہت سوبر ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آبجیکٹیوٹی میں آتی ہیں. اس کے علاوہ خبر کا کنسائز ہونا بہت ضروری ہے، بے جا طوالت نہیں ہونی چاہیے. جتنی چیزیں سننے والوں تک پہنچانا ضروری ہے اتنی چیزیں ہی خبر کا حصہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کمپریہنسو ہونا چاہیے خبر کو، کہ جتنی چیزیں جو اس کے ایک خبر کے جو مختلف جو لوازمات ہیں وہ اس میں ہونے چاہیے، کوئی چیز مس نہ ہو، ایک کمپریہنسو خبر ہو. اور اگر خبر کو آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں، فالو اپ کر رہے ہیں کسی بھی واقعے کو، تو وہ بھی مکمل ہو کہ اس وقت تک کسی بھی معاملے میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اپڈیٹ ہو کے اپنے سننے والا تک پہنچائیے. اس کے علاوہ خبر کا کوہیسو ہونا بہت ضروری ہے. خبر میں ایک ربط ہونا چاہیے، بے ربطگی کا خبر شکار نہ ہو، اس کا ایک ترتیب ہونی چاہیے، ایک آرڈر ہونا چاہیے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کا جرک یا بریک یا خبر جو ہے وہ جمپی سی فیل نہیں ہونی چاہیے. So dear students, we covered news elements. اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں اٹھ بھی رہا ہوگا کہ وی ڈسکس نیوز ایلیمنٹس اینڈ بیفور ڈسکسنگ نیوز ایلیمنٹس وی ڈسکس نیوز ویلیوز. واٹس دا ڈفرنس بٹوین نیوز ویلیوز اینڈ نیوز ایلیمنٹس؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھوڑا سا ڈفرنس میں نے آپ کو بتایا، تھوڑا سا مزید آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو نیوز ویلیوز ہیں وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ایک عام واقعہ جو ہے اسے خبر کے طور پہ رپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ واقعہ جو ہے اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں یا نہیں جاننا چاہتے، یا اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہیں گے یا نہیں جاننا چاہیں گے. دیز آر دا تھنگس وی ڈٹرمن تھرو نیوز ویلیوز. کسی بھی واقعے میں ایک وقت میں کوئی ایک نیوز ویلیو بھی ہو سکتی ہے، یا سبھی کی سبھی نیوز ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں، یا ان میں سے چند ایک نیوز ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں. کوئی واقعہ جب تک نوول نہیں ہوگا، انوکھا نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ واقعہ جو ہے اسے رپورٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. دس از کالڈ نیوز ویلیو. دی امپورٹنس آف نیوز ویلیو کہ عام واقعہ جو ہے اسے آپ نے خبر کے طور پہ پیش کرنا ہے، اور خبر کے طور پہ اس طرح پیش کرنا ہے کہ جو سننے والا ہے اسے خبر کے طور پہ ریسیو بھی کرے. وہ یہ نہ کہے کہ یار اس میں تو خبریت ہی نہیں ہے، یہ کیوں رپورٹ کیا گیا ہے، اس کا تو فائدہ ہی نہیں تھا، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. اسے یہ نہیں کہنا. یہ رپورٹر کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ نیوز ویلیو اس خبر میں ہے یا نہیں ہے. یہ نیوز ویلیو ہے. اب ایک پروسیس جو ہے وہ طے ہو گیا، ایک واقعہ رونما ہوا، رپورٹر نے اس میں بہت ساری نیوز ویلیوز یا کوئی ایک نیوز ویلیو دیکھ لی کہ جس کی بنا پہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ جو واقعہ ہے اسے خبر بنا کے رپورٹ کرنا ہے، آپ تک پہنچانا ہے، سننے والے تک پہنچانا ہے، یا دیکھنے والے تک پہنچانا ہے، یا پڑھنے والے تک پہنچانا ہے. دس از ون اسٹیج. یہاں سے اسٹیج شروع ہوتی ہے نیوز ایلیمنٹس کی، کہ آپ نے نیوز جو ہے ایک واقعے کو خبر بنا دی ہے. اب اس خبر کو آپ نے لکھا ہے، اس خبر کے مختلف لوازمات ہیں، واقعہ خبر بن چکا ہے. وہ نیوز ویلیو کا کردار تھا وہاں تک کہ ایک واقعہ ایک خبر کے طور پہ قبول کیا جا چکا ہے. اب اس واقعے کو لکھنا ہے، اس واقعے کو بیان کرنا ہے. اس واقعے کو لکھتے ہوئے، اسے بیان کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، دیٹ از کالڈ نیوز ایلیمنٹ. کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے. جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ ایکوریٹ ہو، جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے بارے میں جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح ہو، فیکٹس اینڈ فگرز کا بالکل ٹھیک طرح سے خیال رکھا جائے، اس کی زبان کا ٹھیک خیال رکھا جائے،
جملے کی ساخت کا ٹھیک خیال رکھا جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ایک خبریت ہے اس واقعے میں کہیں ان چیزوں کے مس ہونے کی وجہ سے اس کی جو خبریت ہے وہ ختم نہ ہو جائے. کیونکہ اگر آپ نے واقعہ بالکل ٹھیک رونما ہوا ہے لیکن اس کے آپ نے جو ڈیٹ ہے وہ غلط دے دی ہے, اٹ مینس دیٹ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے, یو ہیو کمیٹڈ اے بلنڈر. اگر آپ نے کسی بھی حوالے سے کسی کی عمر بتانے کی ضرورت ہے خبر میں اور آپ نے عمر غلط بتا دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیوز ایلیمنٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. نیوز ویلیو اپنی جگہ پہ ہے, واقعہ خبر ہے اور اسے رپورٹ ہونا چاہیے, یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. لیکن لکھتے ہوئے جو ایک رائٹر ہے جو خبر لکھ رہا ہے, جو خبر بنا رہا ہے, اس نے بیچ میں سے چیزیں مس کر دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انصاف نہیں کیا, اس نے غفلت برتی ہے, یا لکھتے ہوئے ایک آپ آبجیکٹیوٹی کا خیال نہیں رکھا, اس نے بیچ میں اپنی پرسنل آراء ڈال دی ہیں کہ جناب وزیر اعظم نے فلاں جگہ پہ فلاں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا, لیکن انہیں ایسا اگر تھوڑا سا وہ یوں کہہ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب یہ جو جملہ ہے یہ رائے کے زمرے میں آ رہا ہے, یہاں رپورٹر نے اپنی رائے شامل کر دی ہے خبر لکھتے ہوئے. اس کے علاوہ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جرائم ہو رہے ہیں اور ایک رپورٹر جو ہے وہ کرائم بیٹ کو کور کر رہا ہے. بیٹ کیا ہوتی ہے یہ ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے. تو رپورٹر جو کرائمز کور کر رہا ہے اس کے نالج میں آتا ہے کہ فلاں جگہ سے کسی شخص کی لاش ملی ہے اور اس کی پہچان نہیں ہو رہی, اور اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دیکھنے میں وہ ایک امیر شخص کی لاش لگ رہی ہے یا غریب شخص کی لاش لگ رہی ہے. لائک دیز آر دا تھنگس وچ مسٹ بی اے پارٹ آف دیٹ ویری نیوز. لیکن اگر رپورٹر یہ لکھ دے کہ ایک شخص کی لاش ملی ہے بے گور و کفن اور ہمارے معاشرے میں اس قسم کے جرائم ہو رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس طرح کے جرائم جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے, معاشرے کو اخلاقی طور پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو بھی شخص ہے وہ اپنے گھر سے نکلے تو وہ شام کو صحیح حالت میں اپنے گھر واپس آ جائے. تو یہ دس از ناٹ اے نیوز ایکچولی, یہ نیوز نہیں ہے. نیوز ویلیو تو ہے لیکن نیوز نہیں ہے, اس میں نیوز ایلیمنٹ کا فقدان ہے. اس میں ایک جو رپورٹر ہے اس نے اپنی مرضی شامل کر دی ہے, اس نے اپنی رائے شامل کر دی ہے, اس نے آبجیکٹیوٹی کا جو عنصر ہے وہ اس نے ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ اگر ایک واقعے میں خبریت تو ہے لیکن جب آپ نے بیان کیا ہے تو وہ کلیئر نہیں ہے, اسے لکھا اس طرح سے نہیں گیا کہ جو سننے والا ہے وہ اس میں سے کوئی چیز اخذ کر سکے, یا اس میں جو آپ نے اسٹرکچرز کا استعمال کیا ہے یا جو خبر پڑھنے والا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے یا مختلف الفاظ کا وہ صحیح طرح سے تلفظ ادا نہیں کر پا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبریت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن خبر سننے والے تک ٹھیک انداز میں, غیر مبہم انداز میں نہیں پہنچی. جملے کا واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ ہوا ہے یا یہ نہیں ہوا, سننے والے کو کنفیوز نہیں کرنا ایک اچھی خبر کے ذریعے سے. خبریت ہے وہاں پہ, آپ اس میں سے کلیئرٹی کا عنصر جو ہے وہ ختم کر دیں گے تو اس کی جو خبریت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے, خبریت ہے اس میں, اسے رپورٹ بھی کرنا چاہیے, لیکن اس میں سے آپ جو ایک کوہسو ایک جو ہم نے ایک ایلیمنٹ ڈسکس کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس میں ایک ربط کا ہونا بہت ضروری ہے, تو وہ جب ربط نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ اپنے سننے والے تک نہیں پہنچ پائے گی اس انداز میں جس انداز میں پہنچنا چاہیے, اور جو مقصد ہے خبر پہنچانے کا وہ ختم ہو جائے گا. Because the main goal is to inform people about any happening in the world or in the locality or in the society. Dear students, this is today's lecture. آج کے لیکچر میں ہم نے نیوز ویلیوز کا جو کچھ حصہ تھا وہ ہم نے کیا, چند ایک نیوز ویلیوز ہم نے کی. اس کے علاوہ ہم نے ایلیمنٹس آف نیوز ڈسکس کیے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جو ایک واقعے کو جب کہ وہ خبر بن چکا ہے اسے رپورٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے, نہیں تو جو واقعہ ہے اگرچہ خبر بن چکا ہے لیکن جب اپنے سننے والوں تک پہنچے گا تو اس میں سے جو خبریت ہے
وہ ختم ہو چکی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے کی. ان دا ویری نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہم ان عوامل کا ذکر کریں گے کہ جن کے ذریعے سے خبر کو چھوٹا یا بڑا گردانا جاتا ہے. کہ ایک خبر ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر اٹ مسٹ گو ایز ہیڈ لائن اور اٹ مسٹ گو سم ویئر ان دی اینڈ آف دا نیوز بلیٹن. یہ چیز جو ہے کہ خبر کی اہمیت کس طرح سے میجر کی جاتی ہے, کس طرح سے گیج کی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. دا سیم ایڈوائز, کاپی پینسل ہمیشہ ساتھ رکھیے, اٹینٹو رہیے اور غنودگی کا شکار مت ہوئیے, اور لیکچر جو ہے اسے بڑے غور سے سنیے اور چیزیں نوٹ کرتے رہیے. تھینک یو ویری مچ. ٹل نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.